अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 150 नहीं बल्कि 1500 साला जो जश्न है, खुशी है, वो हम लोग फ़रहत और सुरूर के साथ हम लोग मना रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारा आज दूसरा लेक्चर है और उसका मौजू है मोहम्मद अफजल और खैरुल खल्क है। तमाम मखलूक़ात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं और सबसे बेहतर हैं। ये जो जुमला है जो आपको कहा है, इसके बारे में अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने तो बहुत सारे पैगंबरों को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम, और इतने सारे पैगंबर आए कि 1 लाख से तादाद बढ़ गई, तो उसमें से मोहम्मद को हम अफजल कहते हैं कि हमारे रसूल अफजल हैं। तो क्या ये हमारी मोहब्बत है या वाकई ऐसा ही है, या हमने वैसे ही हमारी मोहब्बत है रसूलुल्लाह के साथ, हम इसलिए कहते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको आज जो है कुछ बताना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो आप गौर से सुने और अपने रसूल की प्यारी प्यारी बातें सुने, ठीक है। उनकी शान के हवाले से ये नात है जो कि नसर में लिखी गई है, ठीक है। आपको मैं कुरान और हदीस से आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ इजाफा नहीं कर रहा, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में अपने हबीब मुकर्रम हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अनसब, सबसे अनवर, सबसे आलम बनाया, और हर एतबार से आपके शर्फ और इज्जत को सब पर फोकियत अता फरमाई। हकीकत यह है कि तारीफ और तौसीफ के तमाम तर अल्फाज आपकी अजमत शान को बयान करने से कासिर हैं, और आपकी ज़ात अक़दस इन अल्फाज की ताबीरात से बहुत बुलंद और बहुत बाला है। इसलिए जो कुरान हकीम और सही रिवायात में वारिद हैं, उसी के मुताबिक हम आपकी शान अफजलियत मुख्तलिफ जहतों से पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सबसे पहली बात, आपको मैं 9-10 बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, या कुछ ज़्यादा, अल्लाह करे हमारे पास टाइम हो और आपकी आपकी समाअत है, मैं चाहूँगा कि मुतवज्जे रहें। अल्लाह ताला ने ना 2 जलसे किए हैं आलम अरवाह में, ये बात आपको याद रहेगी ना। 2 जलसे किए हैं अल्लाह ताला ने, एक जलसा खास है और एक जलसा आम है। जो पहला जलसा हुआ था वो जलसा आम था, और वो जलसा था तमाम मखलूकात के साथ, बनी आदम के साथ। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश से उनकी औलाद को, जना अरवाह को निकाल के उनसे खिताब फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये सूरह अल आराफ की 172 नंबर आयत है, ठीक है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मैंने पूछा उनसे, अरवाह से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो जवाब दिया, कालू बला, तो सब ने कहा क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं, ठीक है। ये बड़ा जलसा था, ये आम जलसा था, इसमें सारे लोग शामिल थे। दूसरा जलसा जो खास जलसा था उसका जिक्र अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान में किया है, और ये आयत नंबर 81 और 82 है। अल्लाह करे आपको ये बात मेरी याद रह जाए, ये छोटी सी बात जो मैंने कही है 2 लाइनों में आपको याद रह जाए। ये दूसरा जलसा था। इस जलसे में क्या हुआ कि इसमें खास लोग शरीक थे, और ये जो महफिल थी ये अंबिया कराम और रसुल इसमें जमा हो गए। तमाम अंबिया कराम जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत देनी थी, उन सबको जमा किया अल्लाह ताला ने, और उनसे क्या फरमाया। कुरान मजीद ने 2 आयतों में उस जलसे की तफसील से जिक्र किया है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि एक जलसा आम था, उसका अल्लाह पाक ने वही जिक्र किया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, ठीक है, मुख्तसर सा जिक्र किया। लेकिन ये जलसा बड़ा खास था। इस खास जलसे की तफसील भी जरा अल्लाह पाक ने हमें ज्यादा दी है। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह आले इमरान में, फरमाया, ए मेरे महबूब, याद कीजिए जब अल्लाह ताला ने नबियों से ये अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूं, यानी नबूवत और किताब अता करूं, फिर तुम्हारे पास एक अजीम रसूल आए जो उस चीज को, यानी उस चीज जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला हो, और जो तुम्हारे पास पहले से है, यानी तुम्हारी तस्दीक करे, तुम्हारी नबूवत की तस्दीक, तुम्हारे शरीयत की तस्दीक करे, ऐसा पैगंबर मैं भेजूं, तो तुम क्या करोगे। देखो, तो तुम उस पर जरूर भी जरूर ईमान लाना। अब उस पैगंबर को अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वो तुम्हारी नबूवत का, तुम्हारी किताब का उसकी तस्दीक करेगा, लेकिन तुमने उस पे ईमान ले आना है।
اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو فرمایا، تو یعنی انبیاء کرام نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کیا، وعدہ کرتے ہو، یعنی یہ عہد کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو انہوں نے کہا، یعنی انبیاء کرام نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا تم اس عہد پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو شخص اس عہد کے بعد پھر گیا وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ اللہ پاک نے یکدم سے فاسق بنا دینا ہے۔ دیکھو اب یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ وہ رات بڑی خوبصورت رات تھی جس میں محمد کو شمع محفل بنایا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شمع محفل بنایا اور تمام پیغمبروں سے کہا کہ اگر یہ پیغمبر آ جائے تمہارے دور میں، تمہارے وقت میں، تو تم نے اس پہ ایمان لے آنا ہے اور اپنی امت کو کہنا ہے کہ اس پہ ایمان لے آئے۔ اندازہ کریں آپ، یہ اتنا بڑا خوبصورت جلسہ تھا جو رسول اللہ کی شان میں اللہ پاک نے منعقد کروایا، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی میں نے لفظی ترجمہ آپ کو بتایا، سمجھایا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رسول تمام پیغمبروں میں افضل ہے۔ یہ پہلی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی عدالت میں یہ پہلی دلیل ہے ہمارے پاس جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ دوسری بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گواہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں بنایا۔ اسی لیے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے تمام زمین کے اطراف اور اکناف اور گوشہ گوشہ کو چاند مارا ہے، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ جبرائیل علیہ السلام جو پیغمبروں کی خدمت پہ معمور ہے اور آپ اللہ کی وحی آپ پیغمبروں کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے پاس میں گیا، ان کے گھروں میں گیا، لیکن محمد مصطفیٰ سے بہتر کوئی نہیں، نہ آپ کے گھر والوں سے کوئی بہتر ہے۔ یہ گواہی تھی، ٹھیک ہے، جو معجم اوسط میں یہ حدیث پاک ہے۔ تیسری دلیل اس بات پہ کہ محمد افضل المخلوقات ہیں کہ محشر کا منظر، قیامت کا فیصلہ۔ میں نے یہی بات کی اس بچے کو کہ جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا رسول اللہ افضل ہیں یا ہم ویسے ہی محبت میں کہتے ہیں، تو میں نے اسے کہا دیکھو، کہتے ہیں وہ دنیا میں تو اتنے سارے پیغمبر آئے، اتنی عمر ہے دنیا کی۔ میں نے اسے کہا دنیا کا فیصلہ ہونا ہے، قیامت میں ہونا ہے، اور قیامت کے بارے میں جو میرے رسول نے فرمایا تو وہ یہی ہے کہ قیامت کو سجایا گیا ہے رسول اللہ کی شان دکھانے کے لیے۔ یہ ایک جملہ اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اور قیامت کا سارا منظر، سارا سیناریو جتنا بھی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ حساب و کتاب ہے، تکلیفیں ہیں، وہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ رسول اللہ کی شان دکھانی ہے۔ تمام مخلوقات کو، جتنی بھی لوگ ہیں، سارے سب کو جمع کریں گے اللہ پاک اور ان کو تکلیف سے گزاریں گے، یعنی کہ وہ سورج قریب ہے، پسینہ پسینہ ہے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، لوگ بھاگ رہے ہیں کسی اچھے بندے کو دیکھنے کے لیے، پیغمبروں کے پاس جاتے ہیں اور پیغمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ یہ حدیث بخاری، اور یہ صحیح حدیث بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد پھر سب سے آخر میں رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو رسول پاک فرماتے ہیں انا لہا، ہاں مجھے یہی شفاعت کرنی ہے، میں اسی کے لیے ہوں، شفاعت میں نے ہی کرنی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے بولنے والا، خطاب کرنے والا، عرض کرنے والا، سوال کرنے والا وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے کیا ہوا کہ رسول پاک آگے بڑھتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ پھر فرماتا ہے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک سے وہ سوال کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، حساب کتاب شروع کروانے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ قیامت کا منظر فیصلہ کرے گا کہ کون اعلیٰ تھا، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ نبیوں میں تمام پیغمبروں کا امام، سب کا سید، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہمارے پیغمبر محمد ہے، اگرچہ وہ سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے آخر میں آئے لیکن سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اس کے بارے میں ذرا حدیث سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا شخص میں ہوں جو زمین سے نکلے گا، یعنی قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا،
پھر مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا۔ اندازہ کریں آپ، رسول اللہ کے لیے یہ ایسی کوئی محفل نہیں ہے، قیامت کا منظر کوئی اتنا ہولناک اور اندوہناک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا، آپ کو مہمان خصوصی ہیں۔ پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اس مقام پر مخلوقات میں سے میرے سوا کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور وہاں پر مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ بس اتنا جملہ کافی نہیں ہے کیا؟ اتنا جملہ کافی ہے۔ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یعنی یہ بات بھی چھوٹی ہے، ابھی تو بہت شانیں دیکھنی ہے، قیامت کیا، ابھی تو جنت میں جا کے آپ کو جو میں نے کروانا ہے، مزے کروانے ہیں، تو مجھے کوئی فخر نہیں اس پہ۔ اور یہ تواضع ہے رسول اللہ کی، انکساری ہے، عاجزی ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو سردار ہیں، تمام لوگوں کے سردار ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا ہر شخص قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، ہر شخص قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، کشادگی کا انتظار کرتے ہوئے، کشادگی کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، میں چلوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا تو میں اسے کھلواؤں گا۔ کہا جائے گا کون؟ میں کہوں گا محمد، اتنا کہوں گا محمد، تو کہا جائے گا خوش آمدید محمد۔ پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف بھی امام حاکم نے صحیح حدیث روایت کی ہے۔ تو یہ محشر کا منظر ہی فیصلہ کرے گا کہ ہمارے رسول سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے۔ چوتھی بات، نام کا جوڑا، یعنی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑ دیا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر جو ہے یہ غلوب ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ کیا زیادہ ہو جائے گا؟ کہاں تک؟ لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام جوڑا ہے۔ نماز سے کوئی بڑی عبادت ہے اللہ کی؟ اس میں بھی رسول اللہ پہ سلام پڑھنا ہے، آپ کی آل پہ سلام پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، صالحین پہ، آپ کی نیک امتیوں پہ سلام کرنا ہے۔ اندازہ کریں، اللہ نے نماز میں بھی ان کو رکھا ہے، اذان میں بھی رکھا، اقامت میں بھی رکھا، نام تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو کہاں سے شرک ہوگا اور کہاں سے رسول اللہ شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ وہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں رسول اللہ نے۔ تو نام کا جوڑا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہیں ملایا، اور نہ ہی آپ سے زیادہ کسی کو محبت دی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، یعنی بھول ہو گئی، تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا حالانکہ ابھی میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم جواب میں عرض کرتے ہیں، مولا، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر، ستونوں پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب یہی محمد ہے۔ اب جب کہ تم نے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ بات بھی الگ سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اگر نہ ہوتے تو اللہ پاک اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر محمد نہ ہوتے، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو نہ یہ افلاک بنتے، نہ ارض و سماوات بنتے، کچھ کسی کو اللہ تعالیٰ تخلیق ہی نہ کرتا۔ یہ جملہ جو بیان فرمایا نا کہ اگر میں نے محمد کو نہ پیدا کر نہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا، یعنی انسان ہی نہ ہوتا سرے سے۔ انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ محمد نے آنا تھا۔
تو یہ نام کا جوڑا بنانا یہ بھی صحیح حدیث پاک ہے. صحیح حدیث پاک بتائیے میں نے، یہ کوئی ایسے عام حدیث نہیں ہے، اس کو آپ نے دوسرے حدیثوں کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی حدیث عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے نہ پیدا کرتا. تو یہ ایک بات، یہ چوتھی بات تھی جو میں نے آپ کو دلیل سے بتایا کہ ہمارے رسول سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، کہ آدم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. باقی پیغمبروں کی بات تو چھوڑے نا، وہ تو بعد میں آتے ہیں. پانچویں بات، تمام زمانوں کا نبی ہونا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک محدود زمانہ دیا، محدود قوم دی ہے، اور اسی کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں کہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والے کتاب نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے ڈرانے والے ہوں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ سبا میں کہ ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے. تو یہ رسول اللہ کا زمانہ. اب دیکھو یہ بھی رسول اللہ کا زمانہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا نا، پیغمبر آتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک وقت میں تین تین پیغمبر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پیغمبر ایک ساتھ ہوتے تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں. تو اس طرح پیغمبر تو ایک ساتھ میں دو دو بھی ہوتے تھے، تین تین بھی ہوتے تھے، اور شاید بہت زیادہ سے بھی زیادہ ہوں. لیکن رسول اللہ کو اکیلے بھیجا، آخر میں بھیجا، اور پھر ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا. چھٹی چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں، وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین بنایا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ جل مجدہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ہر شخص حصول رحمت میں آپ کا محتاج ہے. آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ عالمین کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا. ساتویں چیز جو میں مقام محمود یعنی قیامت سے متعلقہ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، جہاں سب اگلے پچھلے لوگ آپ کی تعریف اور توصیف کریں گے، اور یہ مرتبہ آپ کے سوا مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہوگا. اے بات سمجھے، یعنی یہ وہ دور ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ جل شانہ رسول اللہ کی کرسی اپنے ساتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مقام محمود عطا کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ اپنے شان کے مطابق ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جلوہ گر ہوگا، کیسے اس کی کرسی ہے، کیسے رسول اللہ کی کرسی رکھی جائے گی، کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا ان چیزوں کا. لیکن اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا، یعنی قیامت میں. اور وہ ایسے ہوگا کہ تمام مخلوقات آپ کی توصیف کریں گے، سب آپ کی نعت پڑھیں گے، سارے کہیں گے، سارے آپ کی نعت پڑھیں گے. جو آج نعت نہیں پڑھتے نا وہ بھی نعت پڑھیں گے. اللہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، اگر مان چلا گیا نا تو پھر قیامت میں نہیں مانیں گے. قیامت میں تو سارے لوگ مانیں گے نا، قبر میں مانیں گے. قبر میں جاتے ہی تو رسول اللہ کی زیارت کرائی جائے گی اور شان دکھائی جائے گی کہ تم اس کو پہچانتے تھے، دنیا میں کہاں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، وہ بتاؤ ذرا کیا کہا کرتے تھے. تو ایک تو یہ بات تھی، ٹھیک ہے دوستو. اب اگلی بات جو اگلی دلیل ہے وہ ہے 8 نمبر دلیل، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار کرنا. اس میں آپ یکتا ہیں، یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں. اللہ عز و جل نے اس جہان میں اپنے محبوب مکرم کے علاوہ کسی کو بھی اپنے دیدار سے شرف یاب نہیں فرمایا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن شفیق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا تو آپ سے میں ضرور پوچھتا. انہوں نے کہا تم کس چیز کے بارے میں پوچھتے؟ میں آپ سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے اس کے بارے میں پوچھ لیا ہے. قال رأیت نورا، رسول اللہ نے فرمایا میں نے رب کو دیکھا ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے.
میں نے دیکھا ہے کہ وہ نور ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کثیر، صحابہ کرام جو تھے وہ اس سائڈ پہ تھے، ٹھیک ہے، اسی نقطے کو لے کے چلنے والے ہیں۔ تو رائے تو مختلف تھی سیدہ عائشہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی نے رسول اللہ نے اثر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے حدیث کا حوالہ نہیں دیا کہ رسول اللہ نے مجھے یہ کہا۔ صحابہ کرام تو رسول اللہ کا حدیث کا حوالہ دے کر بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا براہ راست دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ طلب کرتے ہیں دیدار، کہ اللہ تیری آواز اتنی پیاری ہے، خود کیسا ہوگا، ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا اپنا آپ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا نا، کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور رسول اللہ کو بلایا، بستر سے اٹھا کے لے کے اللہ پاک نے بلایا ملاقات کے لیے، اور لامکاں پہ لے گئے۔ ایسے دیکھیں، یہ حالت دیکھیں۔ تو اللہ پاک کا دیدار کرنے والے ہمارے رسول الگ ہیں، الگ ہیں، ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ 9 نمبر دلیل اس بات پہ کہ تمام مخلوق میں محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی حفاظت، اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو مختلف کتابیں عطا کی، صحیفے عطا کیے، مگر اس کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی۔ وہ اسی وجہ سے وہ اس کتابیں اپنے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ خراب ہو گئی اور اس میں تحریف ہوئی، لیکن اپنے محبوب کو جو کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ رکھا، آپ کی شریعت کو محفوظ رکھا۔ صرف قرآن کو نہیں رکھا بلکہ حدیث کو بھی رکھا۔ حدیث رسول اللہ کی، آپ کے فرمان، آپ کے بنائے ہوئے قوانین، آپ کا حلال کرنا، حرام کرنا، وہ سب بھی محفوظ ہے قرآن مجید کی طرح کا۔ اور اللہ پاک نے اس کے لیے مخلوق میں سے ہی بندوں کو منتخب کیا، صحابہ کرام کو بھی، تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، اور اس کے بعد تمام امت کو بھی اس کام پہ لگایا کہ قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، رسول اللہ کی ہر سنت پہ عمل کرنا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو یہ سارے لوگ، دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے دوستو، اس وقت دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری، آپ سمجھے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کوئی اتنا بڑا بادشاہ نہیں گزرا کہ جس کے شب و روز محفوظ ہوں اور ایک ایک بات پہ جو ہے وہ جانچ و پڑتال کی جائے، وہ صرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آخری بات، وہ 10ویں نمبر پر، وہ یہ ہے کہ مکمل دین عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا، اس کو ساتھ میں ایک سند بنا کے دے دی، ایک رسید لکھ دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ خوشخبری آپ کسی کو نہیں سنیں گے، کسی پیغمبر کے کھاتے میں نہیں آئی۔ تو اس لیے تو وہ یہودی نے کہا تھا نا حضرت عمر فاروق کو کہ یہ آیت اگر ہمارے ہاں اترتی نا تو ہم اس روز کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے یاد ہے یہ دور اور یہ وقت جب یہ آیت اتری تھی، اس دن ہماری 2 عیدیں تھی، وہ ایک تو یہ جمعے کا دن تھا اور یہ دوسرا یہ تھا کہ اس وقت یوم النحر تھا، بلکہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا۔ تو یہ 2 عیدیں ہماری جمع ہو گئی تھی۔ تو یہ خوشخبری کسی پیغمبر کو نہیں ملی، ہمارے رسول اللہ کو یہ ملی ہے، اسی لیے ہمارے رسول سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ 11 نمبر، اللہ کا رسول اللہ سب سے رضا رکھنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ساری مخلوقات، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ خود بھی اللہ کی رضا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، خود بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے رسول کی رضا کو چاہتا ہے۔ یہ مقام کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سوائے آقا کریم کو کسی کو یہ مقام نہیں دیا کہ خود اس کی رضا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، ہم اس جگہ کو قبلہ بنا دیں گے، اس طرف کو جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اے میرے محبوب، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی رضا۔ تو یہ جو مقام ہے نا، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جو مخلوق ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو
उनको हम कभी नहीं जान सकते। मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हकीकत तो ये है कि आपकी शान और इज्जत खुदाए बुजुर्ग व बरतर की बारगाह में क्या है, इसे सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जान सकता। रब करीम से अजजाना इल्तिजा है कि हमें अपने हबीब मुकर्रम की अजमतों के सदके दारैन की सआदत नसीब फरमाए और हमारे सीनों में आपकी अजमत और मोहब्बत को सब्त फरमाए। ये एक बड़ी खूबसूरत किस्म की एक मैंने कहा था कि इस मौजू पे आपको ज़रूर मैं कुछ जो है वो कुछ ना कुछ आपको अर्ज कर दूं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ ये बात, ये तो बहुत थोड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये बिल्कुल थोड़ी है। यहाँ भी किसी ने फतवा मांगा उनसे कि क्या पैगंबरों में सबसे आला पैगंबर जो है वो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुद हैं? क्या रसूलुल्लाह की ज़ात ग्रामी ही जो है वो सबसे आला और अफजल है? उस पे जो है वो, हालांकि ये वहाबी हैं, ठीक है, उन्होंने जो है उन्होंने बताया है, उन्होंने क्या बताया कि अहले सुन्नत वल जमात का सबका इत्तेफाक है इस बात पे। यानी खुद को भी वो अहले सुन्नत कहते हैं, ठीक है, हालांकि वो है वहाबी है, सुन्नत को तो वो है शामिल ही नहीं है उसमें। तो वो कहते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, उसी गाड़ी पर अच्छे बना रहा ठीक हो गया ना तो ओके। अच्छा चलो, बहुत सारी जो है ना यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पूरी एक लाइन लगाई। असल में इसमें सवाल एक और था। सवाल ये किया गया था कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला पैगंबर बनाया है, सबसे आला है, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल रसूलुल्लाह है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया तिल का रसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने रसूलों में से बास को बास पर फजीलत दी है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे बास पर पैगंबरों पे फजीलत ना दो। यानी रसूलुल्लाह की ये उनकी जो है वो आजिज़ी और इनकिसारी थी कि वो फरमाते थे कि मुझे पैगंबरों पर फजीलत ना दो। अल्लाह पाक ने फिर आपको जो दिया वो किसी को नहीं दिया। ये तो बहुत थोड़ी दलाल है ना, पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं इस पे। तो ये रसूलुल्लाह ने वैसे ही फरमाया, जैसे हम कहते हैं कि इसकी दो वजह हो सकती है। एक वजह यही है कि आपने जो है इसको इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ आपने फरमाया है। तो इसमें भी उन्होंने यही जो है ना यही चीज़ बावर कराई है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं आपको एक किसी और जगह पे इसको डिस्कस करेंगे हम, इस मौजू को, ये जो चला आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ यहाँ से। अल्लाह अकबर। एक बहुत प्यारी बात बताऊं मैं आपको, आमना और महपारा, आपने आपको याद है कि हमने जब वो पैगंबरों की हमने वाकियात पढ़े और उनकी जिंदगियों को पढ़ा, तो हम देखा करते थे कि वो अक्सर वो पैगंबर जब अपनी कौम से मायूस होते थे, उन पे अजाब आ जाता या किसी पैगंबर की कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता, तो पैगंबर जो है वो क्या करते थे, वो मक्के मुकर्रमा आकर आबाद होते थे। उसकी वजह जो है वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साबित ने फरमाई है। वो जलील कदर सिका फकीह ताबिई हैं, ताबिई। वो फरमाते हैं कि नबी की उम्मत हलाक हो जाती, दावत नबूवत को रद्द करने के बाद वो नबी वहां से हिजरत करके शहर मक्का आ जाते और उम्र भर आमद मुस्तफ़ा के इंतजार में मक्के में ही रहते, यही इबादत करते और यही वफात हो जाती और यहीं पर दफन हो जाते थे। क्योंकि अल्लाह ने उनसे वादा लिया था ना कि अगर वो मेरे पैगंबर वो आए तो तुमने मानना है उसको। तो वो इसका इंतजार करते रहे कि या अल्लाह कोई हमारे ज़माने में रसूलुल्लाह जो है ना वो मबूस हो जाएं तो मैं भी उनका उम्मती बन जाऊं। ये हमारे रसूल की शान है कि हर नबी भी ये आरज़ू लेके बैठा हुआ है कि या अल्लाह मुझे उसका उम्मती बना। और हज़रत ईसा अलैहि सलाम की ये दुआ कबूल भी हुई है, हज़रत ईसा सलाम की। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन दुमरा सलूली फरमाते हैं कि मा बैन रुकन इलल मुकाम इला जमजम कब्र तिसअतुन व तिसईन नबियन, के अम्बिया कराम के मज़ारात मकाम जमजम और मकाम हजर असवद के दरमियान है कितने, 99। 99 पैगंबर जो है उनका, उनकी जो आखिरी जो उनकी तदफीन हुई है, जो उनका मज़ार है, उनकी कब्र अनवर है और आखिरी आरामगाह है, वो मताफ के नीचे है। मताफ खाना काबा के इर्द गिर्द आबाद हैं वो सारे के सारे। अल्लाह अकबर। ये भी हमारे रसूल की शान है, इसलिए हम कहते हैं कि तमाम पैगंबरों में देखें 1,24,000 कमोबेश पैगंबर हैं, ठीक है, नबी हैं। नबी नबी जो होता है ये रसूल से दर्जे में कम होता है।
रसूल 313 हैं, रसूल 313 हैं, उनको सहीफे दिए गए, उनको शरीयतें दी गई। ठीक है, रसूल का दर्जा ऊपर होता है। फिर रसूलों में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनमें से 4 या 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं, वो जलील कदर पैगंबर है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अजीम उशान पैगंबर हैं। तमाम रसूलों में भी ये आला हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, और हमारे रसूल भी उसमें शामिल हैं। फिर इन इन पांचों में जो सबसे आला है वो हमारे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्यों अफजल हैं कि जब हम मकाम में देखते हैं ना, मस्जिद अक्सा में जब सारे पैगंबर जमा हो गए, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया ना कुरान मजीद में, 15 पारा यहाँ से शुरू तो हो रहा है ना, कि फरमाया अल्लाह पाक ने कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कि मैं पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। तो मस्जिद अक्सा में जब आप वहाँ पे आप ठहरे हैं, आपने ज़ियारत की, तो सारे पैगंबर वहाँ जमा हो गए और सब ने अपना तारुफ भी करवाया, खिताब भी किया, और फिर आपको नमाज के लिए आगे किया, इमाम बनाया। इसीलिए आप इमामुल अंबिया हैं, तमाम पैगंबरों के इमाम हैं। तो हमारे यहाँ जो जमात कराता है ना, वो लोगों में सबसे बेहतरीन बंदा होता है, इसलिए तो उसको इमाम बनाते हैं कि आप हमारी नमाजें आगे अल्लाह तक पहुंचाएं और हमारे हमारे इमाम बन जाएं। तो इमाम रसूलुल्लाह को बनाया, इसीलिए बनाया कि आप अफजल थे, सबसे सबसे अफजल थे, इसलिए आपको इमाम बनाया। तो ये है पैगंबरों की वजह से जो हम पैगंबरों को अफजल कहते हैं। पैगंबरों में भी दर्जात हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, और किसी को मैंने बगैर बाप के पैदा किया, कोई मेरी रूह है, लेकिन क्या है, कोई मेरा कलिमा है, लेकिन ये सारे दर्जात हैं। रसूलुल्लाह का दर्जा सबसे आला है, सबसे आला है। अल्लाह ने बातें भी की, अल्लाह ताला ने उनसे कलाम भी फरमाया, और साथ में आपको अपना दीदार भी करवाया, और उसके लिए पूरी कायनात को जाम कर दिया। हम कहते हैं जान आलम है, मोहम्मद जान आलम है, इसलिए कि जब आप चले गए लामकान पर, लामकान, तो सारी कायनात का जना जान निकल गई उससे, बिल्कुल हर चीज अपनी जगह पे खड़ी हो गई, खत्म, सारी जगह खड़ी हो गई अपनी जगह पे। तो बहरहाल ये भी एक जो है वो दलील बन सकती है कि रसूलुल्लाह सबसे अफजल है, सबसे आला है। चले अब इतना काफ़ी है आज के लिए, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा यहाँ मिल बैठना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, उनकी तौसीफ करना। वो हमारे नबी हैं, हमारे हमारी शफाअत का जरिया है, वो हमारा वसीला है, वो दरवाज़ा है अल्लाह तक पहुँचने का, वो हमारी सनद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे नबी हैं, वही हमारी सनद हैं, उसी ने हमें कलमा पढ़ाया, उन्हीं ने हमें ईमान अता किया, अल्लाह ताला ने उन्हीं के जरिए हमसे खिताब किया। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान करने में कोई आर नहीं आनी चाहिए हमें, और कोई गुलू वुलू नहीं होता इनसे। ये लोगों मुस्तशरिकीन की फैलाई हुई बातें हैं कि ऐसा ना हो कि हमें ईसा जो है ना, ईसा की तरह, ईसा सलाम की तरह उनको खुदा का बेटा कहते हैं। कोई भी खुदा का बेटा नहीं कहता, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी गुलूफ नहीं होता, रसूलुल्लाह की सिफत हम कर ही नहीं सकते। हम लोग जितनी भी सारी जिंदगी लगा दें रसूलुल्लाह की सिफात को बयान करने में, हम लोग उनकी सिफत कर ही नहीं सकते, हक ही अदा नहीं कर सकते। हम तो तब अदा करेंगे जब हम आपकी सिफात को जानते हों। हमें तो पता ही नहीं है, सारी उम्मत का इस पे इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये मैं आपको बार बार आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये कि कितने कितने अइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने इस पे सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को कोई नहीं पहचान सकता अल्लाह के सिवा। तो इसका मतलब है कि हम रसूलुल्लाह की नात भी, उसका हक भी अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं अदा कर सकते। इसीलिए कोई गुलू शुलू नहीं होता। आप नाते पढ़ें, अगर आज आज नाते नहीं पढ़ेंगे ना, तो कयामत में तो नात पढ़ेंगे ही पढ़े, सारे पढ़ेंगे नाते, सारे नात पढ़ेंगे। इसलिए दुनिया में भी उनकी नाते, उनकी सिफात, उनकी मोहब्बत को दिल में जागुजी करें। मोहब्बत नहीं करेंगे ना तो सिर्फ इत्तिबा से काम नहीं बनेगा, जब जोर जबरदस्ती हो जाएगी। मोहब्बत करें उनसे, खुद ब खुद इत्तिबा निकलेगी आपकी, खुद ब खुद निकलेगी। और उनको अपनी जान से अजीज तर रखें, अपनी जान से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, तमाम मखलूक़ात से अफजल रखें, दिल के करीब रखें उनको। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे यहाँ मिल बैठना। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला करे कि रसूलुल्लाह से बहुत ज़्यादा हो, वारफ्तगी की हद तक बढ़े, आशिकी की हद तक चला जाए, और अल्लाह ताला करे कि हम फना फिर रसूल हो जाएं सब के सब।
رسول اللہ کی ذات میں فنا ہو جائیں. صبح و شام ہمارا بیٹھنا ایسا ہو جیسے ہم مدینہ میں ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا ہمیں محسوس ہو. ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہا کریں, ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ان کو یاد کیا کریں, کھانا کھاتے وقت, پانی پیتے وقت, بچوں کو پیار کرتے وقت رسول اللہ کی محبتوں کو یاد رکھیں, ان کی سنتوں کو یاد رکھیں. یہ ساری محبتوں کی علامت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ سے محبت سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. اور خاص کر یہ جو مہینہ ہے میلاد النبی کا, یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو یہ خاص کر ان کی محبتوں کا مہینہ ہے. اس میں صرف محبت ہونی چاہیے, کوئی دوسری بات نہ ہو, صرف محبت ہو, عشق و محبت, عشق و محبت, بس یہی ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا مل بیٹھنا یہاں پہ, اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. قیامت کا جب وہ دن آئے گا جس میں سارے لوگ رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ کریں گے,